Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture today. It is our fifth lecture on science class 8th and our topic is cell division. Cell division سے جو ہے کو سمجھنے سے پہلے ہم ہیریڈیٹی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسمیشن آف دا کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو دیئر آف اسپرنگ، خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا ہیریڈیٹی کہلاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے پیرنٹ سیل اور ڈاٹر سیل، دا سیل وچ از ڈیوائڈیڈ از کالڈ پیرنٹ سیل، جس سیل کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس کو پیرنٹ سیل کا نام دیتے ہیں، اور جو ایز اے ریزلٹ آف ڈویژن آف اے سیل جو سیلز بنتے ہیں ان کو ہم ڈاٹر سیلز کا نام دیتے ہیں۔ سیل جو ہے ڈاٹر سیلز، دا سیل وچ از پروڈیوس ایز اے ریزلٹ آف دا سیل ڈویژن از کالڈ اے ڈاٹر سیل۔ اب سیل ڈویژن کیا ہے، کیا پروسیس ہے؟ A process by which cell divides into two daughter cells is called a cell division۔ اب جب سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اینیمل سیلز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو جیسے یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈویژن سے پہلے یہ ایک فیز سے گزرتے ہیں جسے ہم انٹرفیز کا نام دیتے ہیں۔ تو کروموسومز ان دا نیوکلیس آر ڈپلیکیٹڈ، یہاں پر جو اس انٹرفیز میں جو ہے کروموسومز اپنی کاپی بنا لیتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں۔ کاپیز آف دا آل دا کروموسومز آر ڈیولپڈ، تمام کاپیز جو ہے اس کی جو ہے ڈیولپ ہو جائیں گی اپنی جیسی اور کروموسومز، مقصد سنگل کروموسوم، کیونکہ کروموسومز اگر وہ دیکھا جائے تو دو کروموٹیڈز ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے، اور درمیان میں سنٹرومیئر ہوتا ہے۔ تو اب یہ دو کی بجائے جو دو کروموٹیڈ ہیں، دو کروموٹیڈ ہیں وہ چار ہو جائیں گے۔ اٹ مینس کہ یہ اپنی کاپیز کر لیں گے، اپنی کاپی بنا لیں گے یا ڈپلیکیٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو جس مرحلے میں یہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں اسے انٹرفیز کا نام دیا جاتا ہے۔ اب پارٹس آف دا انٹرفیز ہے جس میں ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو نیوکلیئر ڈویژن ہے، ایک کو سائٹوکائنیسس ہے۔ اب نیوکلیئر ڈویژن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف دا نیوکلیس ہے، نیوکلیس دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو سائٹوکائنیسس ہے، ڈویژن آف دا سائٹوپلازم ہے۔ جیسے ہی جو ہے نیوکلیس دو حصوں میں بڑھتا ہے تو سائٹوپلازم بھی دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، تو اس کو ہم سائٹوکائنیسس کا نام دیتے ہیں۔ اے پروسیس بائی وچ سائٹوپلازم جو ہے ڈیوائڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیلز از کالڈ سائٹوکائنیسس۔ اور اسی طرح نیوکلیئر ڈویژن جو ہے، اس میں جو ہے نیوکلیس کی ڈویژن دو حصوں میں ہو جاتی ہے، اس کو نیوکلیئر ڈویژن کا نام دیا جاتا ہے۔ یا تھوڑا سا جو ہے میں نے سیل کی شیپ بنائی ہوئی ہے، یہ سینٹریولز ہیں اور یہ سائٹوپلازم ہے، پھر یہ نیوکلیس ہے اور نیوکلیئر میمبرین ہے اس کے باہر، اور کروموسومز ہیں کیونکہ یہ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں، سیل میمبرین ہے، اور یہ جو ہے میں نے اس لیے یہ تصویر بنائی ہے یہاں پر تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کن کے جو ہے ہیریڈیٹری مٹیریل کون سا ہے جو آگے جو ہے ہمارا جو ہے دوسری جنریشن کی جانب جائے گا۔ تو جو ہے وہ کروموسومز ہی ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور سیل ڈویژن ہوگی اور سیل دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ آگے اس کی مکمل ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈائیگرام سے۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹائپس آف دا سیل ڈویژن ہے، دیر آر ٹو ٹائپس آف دا سیل ڈویژن، ایک کو مائٹوسس کہتے ہیں، ایک کو میوسس کہتے ہیں۔ دو جو ہے اس میں جو ہے اس سیل ڈویژن کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جو مائٹوسس ہے، مائٹوسس از اے پروسیس بائی وچ دا پیرنٹ سیل ڈیوائڈز انٹو ٹو ڈاٹر سیلز ود دا سیم نمبر آف دا کروموسومز ایز پیرنٹ سیلز۔ مائٹوسس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں دو ڈاٹر سیلز میں، تو جو والدین میں کروموسومز کی تعداد ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہیریڈیٹری مٹیریل ہے اس لیے آگے آف سپرنگ میں جانا ہے، تو وہ جو والدین کی جو ہے تعداد ہے وہ 23 ہے، وہ 46 ہے، وہ جو ہے 49 ہے یا 48 ہے، وہ 22 ہے، وہ 17 ہے، 16 جتنی بھی ہے، مختلف جانداروں کی مختلف ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے جیسے ہی ڈیوائڈ دو ڈاٹر سیلز میں ہوں گے، جو والدین میں جو ہے سیلز میں کروموسومز کی تعداد ہوگی وہی تعداد ڈاٹر سیل میں ہوگی۔ تو مائٹوسس کی جو ڈیفینیشن ہے، اے پروسیس بائی وچ دا پیرنٹ سیلز ڈیوائڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیلز ود دا سیم نمبر آف دا کروموسومز ایز پیرنٹ سیلز۔ جیسے پیرنٹ سیلز ہوتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس میں کروموسومز کی تعداد آ جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے
یہ ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے میں نے. اگر آپ دیکھیں انٹرفیز ہے تو یہ سیل ہے, جیسے یہ انٹرفیز میں آئے گا تو جیسے میں نے کہا تھا جو ہے یہ ایک ایک کروموسومز ہے, ایک ایک 2 کروموسومز ہے. یہاں پر ہر کروموسوم نے اپنی ڈپلیکیشن بنا لی, اپنی کاپی بنا لی ہے. دیکھیں یہاں پر ایک ایک تھا, یہاں پر انہوں نے 1 2 3 4 حصے بنا لیے, 1 2 3 4 حصے بنا لیے. اب عموماً جو ہے یہ ایسا پروسیس جو ہے, ایسا کام جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے, انٹرفیز میں ہوتا ہے, جہاں یہ اپنی ڈپلیکیشن یا ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہے. اس کے بعد نیوکلیئر ڈویژن آتی ہے, درمیان سے یہ شگاف شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد یہ سٹیپ ہوگا, یہ درمیان سے یہ شگاف شروع ہو جاتا ہے, اندر کی طرف کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب عموماً ہوتا کیا ہے, جیسے یہ کٹتا ہے تو یہ جو ہے اس کو جو ہے بنڈل, اس کو جو ہے یہ ادھر, اور یہ جو ہے حصہ جو ہے کروموسوم اوپر والے اوپر اسپینڈل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ اسپینڈل جو ہے جیسے ایک اس میں پیاز کے اوپر اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں, تو اس طرح یہ اس میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ جیسے ہی اس کا یہ ہوگا تو ایک اوپر چلا جائے گا اور ایک نیچے چلا جائے گا, اور یہاں جو ڈپلیکیشن ہوئی ہے کاپیز کی وہ دوبارہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, اور یہ اوپر اور یہ نیچے, اور یہ شگاف بڑھنا شروع ہو جائے گا. بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک آ جائے گا, کیونکہ اس کے بعد اگلا جو سائٹوکائنیسس ہے جس میں نیوکلیئر کی ڈویژن ہوتی ہے, تو نیوکلیئر کی ڈویژن میں سائٹوپلازم کی ڈویژن میں تو یہ دونوں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے اپنا اپنا جو ہے نیوکلس بھی بنا لیتے ہیں اور مکمل جو ہے سیل بن جاتے ہیں. دیکھیں پہلے یہاں پر دیکھیں یہ, اور وہی دوبارہ یہاں پر. تو مائٹوسس از اے پروسیس بائی وچ the parent cell divides into 2 daughter cells with the same number of the chromosomes. جو پیرنٹ سیل میں تھے کروموسومز, وہ دونوں ڈاٹر سیلز میں سیم کروموسومز کی تعداد آ گئی. تو اس پروسیس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں, مائٹوسس کا نام دیتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم میوسس پڑھیں گے, اور اس کا چھوٹا سا ایک کام ہے کہ آپ نے یہ میک اے ڈائیگرام یا ڈرا اے ڈائیگرام اینڈ آف دا مائٹوسس اینڈ لیبل اٹ. تو جس طرح میں نے بنائی ہے اسی طرح ڈائیگرام بنانی ہے, اور یہ چھوٹا سا ہوم ورک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.